1339 میں سلطان فخر الدین نے بنگالہ میں اپنے نام کا خطبہ جاری کر کے بنگالہ کو سلطان محمد تغلق کی دہلی سلطنت سے علیحدہ کر لیا۔ سلطان تغلق نے قدر خان کو فخر الدین سے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن وہ شکست سے دوچار ہوا۔ فخر الدین نے لکھنوتی پر قبضے کے لیے لشکر بھیجا تو سلطان تغلق نے علی مبارک کو مقابلے کے لیے بھیجا، جس نے سلطان فخر الدین کے لشکر کو شکست دی اور لکھنوتی میں اپنے نام کا خطبہ جاری کر دیا۔ لیکن لکھنوتی کے ایک جاگیردار ملک الیاس نے علی مبارک کو قتل کر کے لکھنوتی پر قبضہ کر لیا اور سلطان شمس الدین کے نام سے حکومت کرنے لگا۔ 1353 میں دہلی کے حکمران سلطان فیروز شاہ تغلق نے لکھنوتی پر حملہ کیا۔ گمسان کی جنگ کے بعد حاجی الیاس قلعے میں بند ہو گیا اور فیروز شاہ کو برسات کی وجہ سے واپس جانا پڑ گیا۔ 1358 میں حاجی الیاس اپنی طبعی موت مر گیا، جبکہ بادشاہ کا بیٹا سکندر تخت نشین ہوا، جو 9 سال تک حکمران رہا۔ اس کے بعد سلطان سکندر کا بیٹا غیاث الدین تخت نشین ہوا، جو 1374 تک تخت نشین رہا، جبکہ 1374 سے 1384 تک سلطان السلاطین کی حکومت رہی۔ 1384 سے 1385 تک سلطان السلاطین کا بیٹا شمس الدین ثانی حکمران رہا اور اس کے بعد بنگالہ اور لکھنوتی کی حکمرانی ایک ہندو راجا کانس کے ہاتھ میں آ گئی۔ راجہ کانس 7 سال تک حکمران رہا اور پھر اس کی وفات کے بعد حکمرانی کی ڈور اس کے بیٹے راجہ چنبل کے ہاتھ میں چلی گئی، جس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے لیے سلطان جلال الدین کا لقب پسند کیا۔ 17 سال حکمرانی کے بعد جب وہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا سلطان احمد حکمران بنا، جو 1427 عیسوی تک حکمران رہا۔ سلطان احمد کی وفات کے بعد اس کا ایک غلام ناصر الدین 7 دن تک حکمران رہا، لیکن اسے قتل کر دیا گیا اور پھر حکمرانی کا تاج شمس الدین بنکرا کی اولاد میں سے ناصر شاہ کے سر پر سجا۔ ناصر شاہ نے 32 سال تک اقتدار کے مزے لوٹے اور عدل و انصاف سے حکمرانی کی۔ ناصر شاہ کی وفات پر اس کا بیٹا باربک شاہ تخت نشین ہوا۔ باربک نے 17 سال تک حکومت کی اور 1475 میں فوت ہو گیا اور پھر 7 سال تک حکمرانی کا تاج اس کے بیٹے یوسف شاہ کے سر سجا رہا۔ یوسف شاہ کے بعد چند دن کے لیے امور سلطنت سکندر شاہ کے ہاتھ میں آ گئے، لیکن اسے معزول کر کے فتح شاہ کو حکمران بنا دیا گیا، جو 7 سال حکمران رہا، لیکن اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد سلطان شہزادہ سلطان باربک کے نام سے حکمران بنا۔ باربک کو ملک اندیل نے قتل کیا اور امور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ملک اندیل نے فیروز شاہ کے نام سے 3 سال حکومت کی اور 1494 میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمود شاہ حکمران بنا، جو صرف 1 سال کے بعد قتل کر دیا گیا اور حکمرانی ایک حبشی کے پاس چلی گئی، لیکن وہ حبشی بھی جلد ہی قتل ہو گیا اور سیدی بدر دیوانہ کو مظفر شاہ کے نام سے حکمران بنا دیا گیا۔ 3 سال کے بعد مظفر شاہ کو قتل کر دیا گیا اور عنان حکومت شریف مکی المشہور سلطان علاؤ الدین کے ہاتھ میں چلے گئے۔ سلطان علاؤ الدین
1521 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ علاؤالدین کے بعد اس کا بیٹا نصیب شاہ حکمران بنا۔ 1537 عیسوی میں نصیب شاہ فوت ہو گیا۔ نصیب شاہ کی وفات کے بعد امیر سلطان محمود حکمران بنا، جسے شیر شاہ سوری نے شکست دے کر بنگالہ پر قبضہ کر لیا۔ 1558 میں ہمایوں بادشاہ نے شیر شاہ سوری سے بنگالہ چھین لیا، لیکن اس کا یہ قبضہ زیادہ دیر تک برقرار نہ رہا اور دوبارہ شیر شاہ سوری بنگالہ کا حکمران بن گیا۔ شیر شاہ سوری نے اپنے ایک امیر محمد خان کو بنگالہ کا حکمران مقرر کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان بہادر حکمران بنا، جو دہلی کے حکمران سلیم شاہ سوری کے خلاف ہو گیا اور اس نے اپنے نام کا خطبہ جاری کر دیا۔ سلیم شاہ سوری کے ایک امیر سلیمان کرانی نے بہادر شاہ کو شکست دے کر بنگالہ پر حکمرانی شروع کر دی اور 25 سال حکومت کرنے کے بعد 1574 عیسوی میں فوت ہو گیا۔ سلیمان کرانی کے بعد اس کا بیٹا بایزید حکمران بنا، لیکن 1 ماہ بعد قتل ہو گیا اور اس کا بھائی داؤد خان حکمران بن گیا۔ داؤد خان مغل اعظم اکبر سے شکست کھا کر اڑیسہ پہنچ گیا۔ داؤد خان اکبری لشکر کے ہاتھوں مارا گیا اور بنگالہ دہلی حکومت کا حصہ بن گیا۔